جو لکھا ہے وہ میں نے بولا ہے، اور اگر وہ کہیں غلط ہے تو میں آپ کو آپتی جنک لگتا ہے تو پھر وہ تو میں کہوں گی کہ میں نے تو نہیں لکھا اور میں نے اپنے من سے بھی نہیں بنایا. اگر میں غلط ہوں تو میں انوائٹ کرتی ہوں کسی سینئر اسلامک کلرک کو آئیں اور بتائیں کہ میرے تتھے بیکار ہیں، میرے تتھے ٹھیک نہیں ہیں، تو میں اپنے بیان کو واپس بھی لوں گی. Prophet Muhammad, peace be upon him, he contracted the marriage with Aisha radiallahu anha at the age of 6, and he consummated the marriage after she had completed the age of 9. And this information is also repeated in Sahih Muslim and various Sahih Hadith. There is no iota of doubt that yes, the Prophet did contract the marriage. نوپور شرما نے جو بھی بات کی وہ تو ہمارے ٹیکسٹ میں موجود ہے. مسلمانوں کے اندر یہ بحث چھڑی ہوئی ہے اور ہر جگہ ہوتا ہے، اور اس کی ہی وجہ سے جو انہوں نے بات کہی، ایران میں آج 9 سال کی بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں. یہ جو آ کے مڈل ایسٹ سے عرب آتے ہیں اور حیدرآباد اور ادھر ادھر سے $5,000 کے اندر بچیاں لے جاتے ہیں، میسار میرج ہے، متا ہو رہا ہے، یہ سب کس پہ ہو رہا؟ یہ انہی اسلامک ٹیکس کی وجہ بیسس پہ ہو رہا ہے جو نوپور شرما نے ایکسپوز کر دیا. تو مسلمان آپس میں تو ہم کھل کے یہ بات کرتے ہیں. دکھ لوگوں کو یہ کون ہے یہ طارق فتح اور کون ہے یہ ذاکر نائک جو یہ مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ ان کو اسلام میں کیا اتھارٹی ہے؟ ان کو کون مسلمان مانتا ہے؟ انہوں نے طارق فتح نے جتنے بھی آج تک ڈیبیٹ کی ہے، اس کے سینکڑوں ڈیبیٹ کے اندر آج تک اس نے جو ہے مسلمانوں کے پکش میں ڈیبیٹ کی ہی نہیں ہے. اور یہ ذاکر نائک یہ جانوروں کو ڈاکٹر ہوا کرتا تھا اور آج یہ دین کے اندر گھس گیا. تو بھائی اس کے جیسے لوگ بخاری شریف سمجھیں گے، طارق فتح جیسے لوگ بخاری شریف سمجھیں گے جو عقل سے پیدل ہیں. ان کا تو ابھی ایمان چیک کرنا پڑے گا کہ یہ مسلمان ہیں کہ یہودی ہیں کہ عیسائی ہیں. پہلے تو ان کو پروف دینا چاہیے کہ تم ہو کون. بلکہ ساری کام کو چھوڑ کے سب سے پہلے تو ان لوگوں کا ڈی این اے ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں. اور دوسری بات، بخاری شریف سمجھنے کے لیے ہمارے یہاں پر اسلام کے اندر مدارس کے اندر 3 سال سے 4 سال لگانا پڑتے ہیں بخاری شریف کو سمجھنے کے لیے، جب جا کے اصول حدیث اور صحیح حدیث کیا ہوتی ہے، ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے، حسن حدیث کیا ہوتی ہے، منقطع حدیث کسے کہتے ہیں، مرفوع کسے کہتے ہیں، موقوف کسے کہتے ہیں، یہ سارے یہ حدیثوں کی جو شرائطیں ہیں اس کا علم حاصل کرنا پڑتا ہے، جب جا کے بخاری شریف کو سمجھنا پڑتا ہے. بخاری شریف کو کیا تم نے ردی کا اخبار سمجھا ہے جو اٹھایا اور پڑھ لیا؟ اور دوسری بات، عربی کے ایک ایک ورڈ کے ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، 100 معنی ہوتے ہیں ایک ایک ورڈ کے. کون سا معنی کہاں استعمال کیا جاتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے بھی مدارس کے اندر مفتیان اکرام سے سیکھنا پڑتا ہے. اور تیسری بات، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک آتنکوادی ٹیررزم ہے. اس نے جو ہے ہندوستان کے اندر ہمارے آتنکواد کو بڑھاوا دیا ہے. اور چوتھی بات یہ کہ یہ جانوروں کو ڈاکٹر تھا. اس نے بخاری مسلم کو غلط سمجھا. اس نے یہودیوں سے سیکھا، عیسائیوں سے، اپنے باپ داداؤں سے سیکھا جو کہ اسلام کے کٹر دشمن ہیں. ان لوگوں نے جو گستاخانہ انداز میں اس کو بخاری شریف اور مسلم شریف سکھائی وہ اس نے عوام میں بیان کر دی. ہم اس کو بھی کافر اور مرتد مانتے ہیں، اس کی بات ہمارے نزدیک حجت نہیں. اور یہ ڈاکٹر طارق فتح یہ کون ہیں، کہاں سے ہیں؟ یہ ان کا ایمان چیک کرنا پڑے گا. یہ مسلمان ہیں، یہودی ہیں، نصارہ ہیں، بودھ ہیں، کون ہیں یہ؟ ان کو کس نے حق دیا کہ ہمارے کو تو اپنے آپ کو مسلمان بولے اور ہمیں اپنے اندر شامل کر کے بولے کہ ہمارے یہاں ٹیکس میں لکھا ہوا ہے؟ بھیا ٹیکس میں کیا کیا لکھا ہے تیرے کو پتا ہے؟ تو ہمیں ٹیکس بتلائے گا. ہمارے یہاں ٹیکس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو تمہیں حدیثیں سنائیں گے، ایسی حدیثیں سنائیں گے کہ تمہارے باپ داداؤں نے نہ سنی ہوگی. اور جب تم انہیں پاؤ تو ان سے دور بھاگ جانا، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دے، کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دو. تیرے جیسے لوگوں کے بارے میں بھی حدیث میں آیا ہے بھیا. یہ ٹیکس کب پڑھو گیا؟ یہ ذاکر نائک کے بارے میں آیا ہے کہ آخری زمانے میں سے لوگ آئیں گے جو حدیثیں سنائیں گے اور ایسی باتیں کریں گے کہ تمہارے باپ داداؤں نے نہیں سنی ہوگی. اب یہ ذاکر نائک اور طارق فتح جو باتیں کر رہے ہیں یہ ہمارے باپ داداؤں نے نہیں سنی.
ہم ان کو دیکھیں گے تو دور بھاگیں گے کیونکہ ہمیں گمراہ نہ کرتے, یہ خود گمراہ ہیں. یہ بھی آیا ہے ٹیکسوں میں, یہ ٹیکس کب پڑھو گے بھیا؟ جتنا نقصان اسلام کو ذاکر نائک جیسے لوگوں سے ہوا, طارق فتح جیسے لوگوں سے ہوا, راجپال عارف محمد نام کے جیسے لوگوں سے ہوا, اتنا نقصان کسی سے نہیں ہوا. یہ منافق لوگ ہیں, اسلام کے اندر گھس کے جو ہے اسلام کے خلاف سازش رچتے ہیں, تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے.